بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل صالح کا رزق حلال کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں عمل صالح کا ذکر ہے وہاں وہاں رزق حلال کا ذکر ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک کام کی توفیق تب ملے گی جب رزق حلال آپ کھائیں گے۔ اور سود، اللہ اکبر، سود حرام 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 حرام۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بے تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی معیشت کو سود سے پاک ہونا چاہیے۔ تازہ بارش کا خطرہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں مصطفیٰ کمال اور اسی طرح محمد علی خان نے زبردست تقریر کی اور زبردست مطالبہ کیا ہے اور مدلل گفتگو کی ہے، مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سود سے پاکستانی معیشت کو پاک کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ ملاحظہ فالوئنگ دس ہاؤس میں ڈسکس the economic system of Pakistan. نہیں، میں جان بوجھ کے میں ایکچولی اسپرنٹ ہے تو میں سر میں پہلے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا اس ہاؤس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ۔ یہاں پہ 15 منٹ لوگوں کو پوائنٹ آف آرڈر پہ سنتے ہیں، لیکن 3 منٹ کے اندر میرے مائک کو بند کر دیا گیا، اس لیے میں اس سسٹم پہ دوبارہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ میرے جو فاضل اور دوست ہیں انہوں نے اپنا ٹائم بھی مجھے دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اچھا ہے کہ یہاں پر اس وقت فائنانس منسٹر بھی موجود ہیں۔ سر، ہم اس وقت پاکستان میں جو فائنینشیل نظام چلا رہے ہیں، میں آپ کو 2 سے 3 چیزیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح کیا تو انہوں نے یہ کلمات ادا کیے، صرف ایک لائن میں ان کے خطاب سے پڑھ کر سناتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی عمارت کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہم مساوات اور معاشرتی انصاف کے حقیقی اسلامی تصور پر مبنی ایک معاشی نظام دنیا کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ پھر اس بات کو آگے بڑھا کر جس ایوان میں آج ہم بیٹھے ہیں اور جس آئین کے تحت بیٹھے ہیں، شہید جمہوریت جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 میں جو آئین بنایا سر، اس کا جو پریمبل ہے، وہ پریمبل کیا کہہ رہا ہے؟ جس الفاظ سے پاکستان کا آئین شروع ہو رہا ہے کہ whereas the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust۔ اور پھر یہی نہیں سر، آگے چل کے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قائد اعظم کی اس بات پر یہ وجہ پیش آئی کہ بھائی یہ نظام، فائنینشیل نظام اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح سے قائد اعظم نے پرسیو کیا تھا، ویژن تھا ان کا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس آئین کی کتاب میں 1973 کے اس آئین میں کے آرٹیکل 38F، ایک لائن کا آرٹیکل ہے، صرف میں آپ کو صرف پڑھ کے دکھانا چاہتا ہوں، پڑھ کے سنوانا چاہتا ہوں اس کو۔ آئین کے آرٹیکل 38F میں ایکسپلیسٹلی، اس کی کسی ترجمے کی، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کسی کانسٹیٹیوشنل ماہر کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ یہ جو سودی نظام ہم چلا رہے ہیں اس ملک میں، اس کو 1973 کے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ ہم اسے ایز ارلی ایز پاسبل اس کو ختم کریں گے۔ ایز ارلی ایز پاسبل کب تک؟ 51 سال ہو گئے، 73 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، 51 سال ہو گئے اس آئین کو بنے ہوئے۔ آج ہمارا ایز ارلی ایز پاسبل ٹھیک نہیں ہو پایا۔ 2022 میں سر، اپریل میں متعدد دفعہ ڈیسیجن دینے کے بعد آخری ڈیسیجن 2022 میں یہ شرعی کورٹ نے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ربا کو انہوں نے حرام کہا اور کہا کہ سب کچھ جو ہے وہ اگلے 5 سالوں میں ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ آئین میں یہ بات کیوں کہی؟ میں آپ کے سامنے سر صرف 2 قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت سے، اور وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر
میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر 278. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی تم کسی کے ذمہ ہے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. اگلی بات سر خطرناک, پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو, اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے, نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے. سر اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. ہم اس پاکستان کے نظام کو, فائنانس منسٹر صاحب آپ اس کو جواب دیں گے, ہم اس پاکستان کے نظام کو, اور اگلی بات سر ایک لائن اور پڑھتا ہوں میں اللہ کی کتاب سے, ایک لائن اور پڑھتا ہوں. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 276. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے, اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. میں سر بہت آنریبل ہمارے منسٹر ہیں, بہت قابل ہیں, بہت احترام ہے ان کا. ہم روزانہ آج بھی ان کا بیان چھپا ہے اخبار میں کہ پاکستان کی اکانومی بہت پروگریس کرنے والی ہے, بہت زیادہ جو ہے فلرش ہونے والی ہے, آئی ایم ایف سے نئی ڈیل ہونے والی ہے, ملک میں جو ہے وہ نمبرز جو ہمارے انفلیشنز کے نمبر ہیں وہ جو ہے وہ 1 ڈیجٹ میں آ جائے گا. سر اللہ کہہ رہا ہے, اور یہ کس بیس پہ اکانومی ہے؟ یہ سود کی بیس پر اکانومی ہے. رب کہہ رہا ہے کہ میں سود کو مٹا کر رہوں گا. اللہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. میں اللہ کی بات مانوں یا میں منسٹر صاحب کی بات مانوں؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کی بات, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سودی نظام میں اس ملک کو ترقی دیں گے, خوشحال ہو جائے گا ملک, تو یہ اللہ کی طاقت کے ساتھ یہ ضد ہے, ضد. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس ملک میں ہم سے یہ جنگ نعوذ باللہ ہار گیا ہے. ہم اس سودی نظام میں رہ کر جو اس ملک میں خوشحالی پیدا کریں گے, یہ بالکل ایسا ممکن نہیں. اس ملک کی ہر گھر کی دیواریں سونے کی اینٹ کی ہو جائیں اور چھت جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے, پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جیتے گا, اور ہمارے لیے دھوکہ ہے. ہم دیکھ نہیں رہے 70 سالوں میں کہ ہمارے پاس ہمارے حالات کیا ہو گئے, کہیں سے کوئی چیز سدھرنے کے قابل نہیں ہے. آج ہم نہ قرآن مان رہے ہیں. اور سر اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے 2 باتیں اور رکھتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کو قائد اعظم کی بات بتا دی, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین بتا دیا, اللہ کی کتاب سے کوٹ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں, ان میں سے ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا. ایک بات. اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس قوم میں سود اور زنا پھیل جائے وہ دنیا میں ہی مستحق عذاب ہو جاتی ہے. سر اللہ کی کتاب مان نہیں رہے, قائد اعظم کو مان نہیں رہے, اللہ کے رسول کی کتاب کو, اللہ کے رسول کی بات مان نہیں رہے, ذوالفقار علی بھٹو کا یہ آئین 38F مان نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم بڑے اس اپنے دماغ کو لگا کر ہم اس ملک کو خوشحال کریں گے. ہم مسلسل اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں ہیں. یہ پائلٹ آیا تھا انڈیا کا, اس کو ہماری فورسز نے مار گرایا. اس کو 2 سے 3 دن میں ہم نے مرم پٹی کر کے چائے پلا کر اس کو واپس بھیجا کہ ہماری کوئی جنگ نہ شروع ہو جائے, ہماری کو مسلسل جنگ نہ شروع ہو جائے. انڈیا سے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے مسلسل اس وقت ہم, اور ہم اللہ اور اس کے رسول سے 70 سالوں سے جنگ کر رہے ہیں. کارگل کا واقعہ پیش آیا, نواز شریف صاحب بل کلنٹن کے پاس گئے امریکہ کہ جنگ رکواؤ. ہم نے جلدی جنگ رکوائی کہ امریکہ سے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے. ہم کتنے بہادر ہو گئے ہیں کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں ہم جس دن سے ہمارا یہ سودی نظام ہے, ہم اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ میں ہیں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس والی بات کو سر, ان کے آنریبل منسٹر صاحب کی موجودگی میں, کہ یہ ان کا بڑا احترام ہے, بہت قابل ہیں, بہت ون آف دی بیسٹ منسٹر ہمیں جو ہے فائنانس منسٹر ملیں, لیکن سر ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر سکتے. ہمیں, اور اس میں کوئی نقصان نہیں, ہم کوئی اسٹون ایج میں جانے کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی چیز کو خراب کرنے کی بات نہیں کر رہے. ہمیں سود جس میں اتنی کھلی وعیدیں آئی ہوئی ہیں, اس کو ہم 3 سر کنکلوژن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کیا ہے. دیکھیے 2022 میں
شریعت سپریم کورٹ کا آرڈر آیا کہ 5 سالوں میں یہ سودی نظام ختم ہوگا. 16 ایسے لوگ ایسے بینکس ہیں اور انڈیویجولز, انہوں نے جا کر اپیل کر دی ہے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں. 2 سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ نے اپنی شریعت اپیلنٹ بینچ ہی نہیں بنائی. یہاں پر کسی وزیر اعظم کو ہٹانا ہو, اس کو لگانا ہو تو رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کھولتے ہیں. کسی وزیر اعظم کو لگانا ہو ہٹانا ہو تو رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کھولتے ہیں. اور ابھی آج 2 سالوں سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرنے کی استدعا رکھی ہوئی ہے. 2 سالوں میں ابھی تک کوئی اپیلنٹ بینچ سر نہیں بنا. یہ ملک اس نظام کے تحت نہیں پروگریس کر سکتا, کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 3 باتیں کرتا ہوں, یا تو آپ منسٹر صاحب جو ہے وہ آرڈر کریں کہ ہمارے سپریم کورٹ میں اپیلنٹ بینچ بنے, اور جو کہ 5 سالوں میں اس کو بالکل ایریڈیکیٹ کرنا ہے. اس میں 2 سال آلریڈی گزر گئے ہیں, 3 سالوں میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یا تو اسے امپلیمنٹ کروائیں جو کہ یہ جو فیصلہ ہے ہمارا کونسل کا, یہ شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر نہیں کر سکتے تو سر پھر میری 2 بات مانیں, کسی مفتی صاحب کو یہاں پر لے کر آئیں اور وہ آ کر یہ بتائے کہ جو اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے, یہ بات غلط ہے, ہم غلط سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کوئی مفتی آ کر ہمیں بتائے اگر یہ جنگ ہے تو یہ جنگ ختم کرنی چاہیے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آئین سے اس بات کو مٹائیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, یہ ہاؤس کر سکتا ہے. آئین سے یہ بات مٹائیں کہ sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. یہ بات آئین سے مٹائیں, اور یہ 38F بھی آئین سے ملائیں. شکریہ. جی مصطفیٰ سر ایک منٹ مجھے 1 منٹ اور کنکلوڈ کر رہا ہوں. دیکھیے, اگر ہم یہ لکھ کر نہیں مان رہے نا تو ہم منافق ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کو مٹا دیں اور کہیں کہ جی ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں, پھر ہم منافق سے مجرم ہو جائیں گے, ہمارا درجہ کم ہو جائے گا جرم کا, ہم مجرم ہو جائیں گے. آج ہم منافق ہیں. آپ قرآن شریف کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں, آپ نعت پڑھتے ہیں, آپ 70 سالوں سے جس رسول اور جس اللہ سے جنگ میں ہیں اسی کی آپ بات سے شروع کرتے ہیں. عجیب مذاق ہے. پھر ہر چیز کی ہم ابھی سر پلیز مجھے 1 منٹ 2 منٹ دیں. دیکھیے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کا ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا. انہوں نے ایک جلسے میں قیامت کی بات کی اور بھٹو صاحب سے ملنے کی بات کی. آج اس پاکستان کے وہ پاور ترین انڈیویجولز میں سے ہیں, وہ کنگ بھی ہیں اور کنگ میکر بھی ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے زرداری صاحب, میں ان کے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بات ہماری پہنچائیں کہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, آپ اپنی پاور کو استعمال کر کے یہ جو بھٹو صاحب کے آئینی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کریں گے, آپ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے زرداری صاحب یہ جنگ ختم کروائیں. تو میرا یہ ایمان ہے, میں آپ کو ایک بڑی کامیابی کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کل جب آپ قیامت کے دن روزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حوض کوثر کے سامنے جب کھڑے ہوں گے پانی پینے کے لیے, تو آپ کو اللہ کا رسول گلے لگائے گا اور آپ کو کہے گا ویل ڈن مسٹر زرداری, ویل ڈن مسٹر بھٹو صاحب نے آئین میں لکھوایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کریں گے, اور زرداری صاحب نے آئین سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کروائی. آپ اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور اس پاکستان کے یہ جو ایز اے قوم ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں بالکل ہم جتے ہوئے ہیں, ہمیں اس سے جو ہے وہ اس جنگ سے باہر نکلنا پڑے گا. ورنہ میں نہیں, کسی بھی دنیا کے آئنسٹائن کو لا کر آپ فائنینس کا انچارج بنا لیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہوگی. یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول ہی جیتیں گے. تو ہم سب لوگ, اور یہ میں پارلیمنٹیرین سے کہتا ہوں, کل آپ اوتھ لے رہے تھے کسی کا, آپ اس اوتھ میں پڑھیں, اس اوتھ میں ہماری یہ ذمہ داری ہے ایز اے پارلیمنٹیرین کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اور آئین کا دفاع کریں گے. ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا, ٹھیک ہے. یہ گفتگو آپ نے سن لی. ابھی آپ کا اور ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ پاکستانی معیشت کو سود سے پاک نہیں کر سکتے.
آپ صوبائی معیشت کو پاک نہیں کر سکتے، آپ پوری قوم کی معیشت کو سود سے پاک نہیں کر سکتے۔ آپ اور ہم کیا کر سکیں؟ آپ اور ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ کم از کم آپ جو کاروبار کریں وہ سود سے پاک ہونا چاہیے، آپ کی تجارت حلال ہونی چاہیے، آپ کا کھانا پاک ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ آپ کے حصے کا کام یہ ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے، آپ کی جو فیکٹری ہے، کم از کم اس کو سود سے پاک کر دیں، کم از کم اسلامی بینکوں کے ساتھ آپ تجارت کریں، وہاں پر اپنے پیسے رکھوائیں اور کوشش کریں کہ رزق حلال ہو۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ جاتا ہے، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، وہاں پر بیت اللہ کے غلاف پکڑتا ہے اور کہتا ہے ربی یا ربی یا ربی، اور رو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس سفر سے اس نے اخراجات کیے وہ پیسے حرام تھے، جو لباس پہنا ہوا یہ حرام کے پیسوں کا، جو لقمہ کھایا ہوا، جو کھانا کھایا ہوا وہ حرام۔ ایسے میں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے آپ نے آج سے کوشش کرنی ہے کہ اپنے خاندان کو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانا ہے۔ حرام اتنی اس کی شناخت ہے، اور ایک اس کی برائی یہ ہے کہ انسان کی نسلوں کے اندر پھر حرام چلے جاتا ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو ان کو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ آج گھر گھر اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے دیگر وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ رزق حرام ہے۔ تو آج سے جو کچھ ہوا آپ نے توبہ کرنی ہے اور آئندہ سے رزق حلال کی کوشش کرنی ہے۔ سود سے بچنے کے لیے دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ممکن ہو کوشش